الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اسلامیہ پاکستان سامعین و ناظرین، تفسیر القرآن کے سلسلے کے حوالے سے آج قسط نمبر 4 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مالک ہے روز جزا کا۔ یہ اس کا لفظاً ترجمہ ہے۔ مالک کے ایک معنی حاکم کے اور بادشاہ کے بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہت جو ہے وہ دنیا میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ مالک یوم الدین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین کے روز جزا سے مراد یوم الحساب یعنی قیامت کا دن ہے۔ تو مالک کا اطلاق یوم الدین کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مجازی طور پہ بھی کوئی کسی کا بادشاہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ کسی کی حاکمیت اور کسی کا غرور اور کسی کی سرکشی اور کسی کا تکبر اور کسی کا کوئی بھی جو ہے وہ حاکمانہ رویہ نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، اس دن صرف بادشاہی ہوگی تو فقط رب ذوالجلال کی ہی بادشاہی ہوگی، جس طرح قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں سرکش اور کہاں ہیں ظالم و جابر، اور کہاں ہیں رعایا کے اوپر ظلم کرنے والے، اور کہاں ہیں انصاف کا گلا گھونٹنے والے، کہاں ہیں آج وہ جو کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے تھے، اور کہاں ہیں جو خون کی ندیاں بہا کے تخت سلطانی کے حقدار بن جاتے تھے۔ اور پھر رب ذوالجلال خود ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج فقط ایک ہی رب کی بادشاہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یوم الدین یہ جو دن ہے یوم الحساب، قیامت کا دن، حشر کا دن، جس دن جو ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا بھیانک اور اتنا رعب اور اتنا خوفناک دن ہوگا، یہ وہ دن ہوگا کہ رب ذوالجلال زمینوں کو اپنے تصرف میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنی یمین قدرت میں لے لے گا، اور جو روح ہے اور جو ملائکہ ہیں وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہوں گے، اور ایسے ماحول میں رب ذوالجلال اپنی مخلوق سے حساب لے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے قبل اور میزان پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے سے قبل انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا حساب خود ہی لگا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب ہمیں پل صراط سے گزرنا پڑے تو اس وقت رب سلم کی دعا ہمارے لیے نہ ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر ہمارا جو نوجوان ہے وہ دین کا اس قدر باغی ہوتا جا رہا ہے کہ اس کو قیامت کی کوئی فکر ہی نہیں، اور اس کو روز جزا کا کچھ پتہ ہی نہیں، شاید کہ اس کو خوف ہی نہیں۔ تو لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں، وہ دن بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین کے اندر پسینے کی جذبیت ہو جائے گی، زمین میں کوئی جگہ باقی نہیں ہوگی کہ اس میں پسینے کا پانی جو ہے وہ سما سکے، اور جب لوگوں کو پسینہ آئے گا تو اپنے اپنے اعمال کی بدولت کسی کو ٹخنوں تک اور کسی کو گھٹنوں تک اور کسی کو اس کی ناف تک اور کسی کو گلے، اور کچھ تو ایسے بد نصیب ہوں گے جو اپنے ہی پسینے کے اندر جو ہے وہ ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے ماحول میں غضب کی پیاس لگے گی، اور وہ پیاس اس قسم کی ہوگی کہ اگر کائنات عالم کے سارے دریاؤں اور سارے سمندروں کا پانی اس بندے اور اس پیاسے کے منہ میں ڈال دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ آج ہمیں تھوڑی سی شدت محسوس ہوتی ہے گرمی کی تو ہم دنیاوی جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، فریزر کا استعمال کرتے ہیں اپنی پیٹ کی پیاس اور اس کی تسکین کے لیے، اور ہم ٹھنڈی ہوا کے لیے
جو ہے وہ ایئر کنڈیشن کا استعمال کر لیتے ہیں، اچھی گاڑیوں کا استعمال کر لیتے ہیں، پنکھے ہواؤں کا انتظام کر لیتے ہیں۔ یہ تو دن اور یہ 60 سالہ 90 سالہ اگرچہ 100 سالہ زندگی بھی ہو یا کسی کو 1000 سال بھی میسر آ جائے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ قیامت کا دن جو ہے ایک دن ہی اتنا لمبا ہوگا جو کہ ختم ہونے پہ نہیں آئے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مالک یوم الدین، بادشاہی فقط اللہ کی ہے، اور ہمیں جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان کے اندر ہمارا یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ آخرت قائم ہونی ہے، اور ہم سب کو ایک ایک پل کا اور ایک ایک لمحے کا خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ جس وقت ہماری زبانوں پہ تالا لگا دیا جائے گا تو ہمارے جسم کے اعضاء چیخ چیخ کر اور پکار پکار کر ہمارے بھی خلاف باتیں کر رہے ہوں گے، اے باری تعالیٰ تو نے مجھے اس کے سپرد کیا، اس نے میرے سے یہ کام لیا، تیری نافرمانی کا کام لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ایک عقیدے کی بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کسی دوسرے کو بادشاہ کہہ دینا یہ بطریق مجاز ہے۔ حقیقی بادشاہی اور حقیقی جو مالکیت اور جو مالک ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد کی درستی کی بھی عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ۔